اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو چل رہی ہے شیعہ دور بنی امیہ میں. شیعہ دور خلافت بنی امیہ میں کہہ رہے معاویہ کے بعد بھی جعلی حدیثوں کا کاروبار چلتا رہا. یعنی جعلی حدیثوں کا کاروبار صرف اور صرف کب رہا؟ پہلے ہی نہیں رہا بلکہ بعد میں بھی جاری و ساری رہا. ابن عرفہ معروف بے لفتویہ جن کا شمار اکابر محدثین میں ہوتا ہے کا قول ہے کہ صحابہ کے فضائل میں زیادہ تر جھوٹی حدیثیں بنی امیہ کے دور میں جعل کی گئی ہیں. دراصل بنی امیہ اس طرح بنی ہاشم سے انتقام لینا چاہتے تھے. کیا حوالہ ہے اس کا؟ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 11 صفحہ 44 تا 46. حضرت علی علیہ السلام پہلے ہی اس پلید اور ناگوار صورتحال کے بارے میں خبر دے دی تھی. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ اما انہو زیر زبر لگا لیں اما انہو سیظہر علیکم سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم رجل رحب البلعوم. مندحق البطن مندحق البطن اور یہ ڈیش ڈیش دیا ہے نا یہاں پہ اس میں یہ ہے لکھ لیں اوپر بڑھانا ہے تو بڑھا لیں. یأکل ما یجد یأکل ما یجد ویطلب ما لا یجد. یأکل ما یجد ویطلب ما لا یجد ویطلب ما لا یجد فاقتلوہ. ہاں فعل زبر فا لکھنا ہوگا فاقتلوہ. ولن تقتلوہ ولن تقتلوہ الا وانہ
وَيَأْمُرُكُمْ بِالسَّبِّ وَالْبَرَاءَةِ مِنِّي. اور اس کے آگے حدیث ہے مولانا کہہ رہے ہیں فَأَمَّا، جانے دیں اس کو، فَأَمَّا السَّبُّ، لکھا ہے اس نے کہ اس کے آگے بھی حدیث ہے فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمْ نَجَاتٌ. یعنی اگر تمہیں برا بھلا کہنا ہے تو مجھے برا بھلا کہو، اس لیے کہ یہ میرے لیے نجات، یہ میرے لیے زکوٰۃ ہے اور تمہارے لیے نجات ہے. وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّأُ مِنِّي، لیکن ہم سے جدا ہونا، ہم سے الگ ہونا، ہم سے براءت کرنا تو ہم سے براءت مت کرنا. فَإِنِّي وُلِدتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اس لیے کہ میں فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہوں. وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ، اور میں نے ایمان میں اور ہجرت میں کیا کی ہے؟ سبقت حاصل کی ہے. کہہ رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، ترجمہ دیکھیے مولانا، آگاہ ہو جاؤ کہ عنقریب تم پر ایک شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا. اور جو ہم نے عربی کا ترجمہ لکھا یأکل ما یجد، جو پاتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے، اور جو نہیں ملتا اسے کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے. وہ عنقریب تمہیں مجھے گالیاں دینے کا اور مجھ سے بیزاری کا حکم دے گا. تو کہا گالیاں دینا ہو تو دے لینا، یہ میرے لیے زکوٰۃ ہے، تمہارے لیے نجات کا باعث ہو، لیکن براءت مجھ سے مت کرنا. اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے، اس میں اختلاف ہے مولانا. کچھ لوگوں کا قول ہے کہ اس سے مراد زیاد بن امیہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہے، اور بعض حضرات ان خصوصیات کو معاویہ پر منطبق کرتے ہیں. کس میں؟ یہ تو ظالم بادشاہ ہے. یہ نام نہیں. ابن ابی الحدید، یہ دیکھیں ابن ابی الحدید کی نظر میں یہی قول صحیح ہے. چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں علی بن ابی طالب پر سب و شتم اور آپ سے بیزاری کے متعلق معاویہ کی تاکیدی حکم کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. ابن ابی الحدید اسی قول کو کیا مانتے ہیں؟ صحیح، کہ اس کے انطباق کس پر ہوتا ہے؟ معاویہ پر. کہہ رہے ہیں اسی ضمن میں ابن ابی الحدید نے محدثین اور راویوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہیں معاویہ نے حضرت علی کی مذمت میں احادیث جعل کرنے کے لیے اجیر بنا رکھا تھا. ایسے ہی دین فروش راویوں میں سمرہ بن جندب بھی ہے. 3 نمبر کے حاشیے پہ جائیے مولانا، شرح نہج البلاغہ 4 جلدی، جلد نمبر 1 صفحہ 355 361، شرح خطبہ 56. معاویہ نے سمرہ بن جندب کو 1,00,000 درہم مرحمت کیے. کیوں مرحمت کیے مولانا؟ تاکہ وہ یہ کہہ دے کہ آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، امیر المومنین کی شان میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم میں سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دنیا کیا ہوتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. کہا اس سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین کی شان میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ کس کے شان میں ہے؟ ابن ملجم مرادی کی شان میں نازل ہوئی ہے. سمجھ رہے مولانا؟ 1,00,000 درہم دیے. یہ کیا ہے؟
کیا آج جو مسلمان ہو رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو اس حقیقت سے آشنائی ہوگی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 60 ہجری تک باقی رہنے والے معاویہ کے دور اقتدار میں شیعان علی سخت ترین حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور معاویہ کے حکم سے اس کے کارندے شیعوں پر بدترین مظالم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دور میں شیعوں کی حجر ابن عدی، عمر بن الحمق خزاعی، رشید حجری، عبداللہ حضرمی جیسی نامور شخصیتیں معاویہ کے حکم سے شہید کی گئیں۔ ان حالات کے باوجود کفن بردوش اور جان بکف شیعوں نے ہر طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کیا، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت اور آپ کے اہل بیت کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق کے دفاع میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یہاں تک کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہ کیا، بلکہ شدت شوق کے ساتھ شہادت فاخرانہ کا جذبات سے تن کرتے رہے۔ کہہ رہے معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح نامے میں یہ عہد کرنے کے باوجود کہ وہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا اور لوگوں سے اس کے لیے بیعت بھی لی۔ اگرچہ ابتدائی ایام میں عالم اسلام کی نامور شخصیات کی جانب سے اس کے کام کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن معاویہ نے ایسی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ خوف و لالچ کے ذریعے اپنے مقصد کو پا لیا اور یزید کو خلیفہ بنانے میں وہ کامیاب رہا۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داری امام حسین کے کاندھوں پر آ گئی۔ چونکہ معاہدہ صلح کے مطابق آپ امام حسن کے روش کے پابند تھے، اس لیے آپ نے قیام نہیں فرمایا، لیکن آپ برابر صورتحال کا اظہار کرتے رہے اور مناسب مواقع پر معاویہ اور اس کے کارندوں کے مظالم اور مفاسد کو بھی لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرتے رہے۔ معاویہ نے جب ایک خط لکھ کر آپ کو اپنی مخالفت سے باز رہنے کو کہا تو آپ نے سخت الفاظ میں جواب دیا اور مندرجہ ذیل امور پر معاویہ کی شدید ملامت و مذمت فرمائی کہ تو حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کا قاتل ہے، جو سب کے سب عابد و زاہد اور بدعتوں کے مخالف تھے اور بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی گواہی ہے۔ کہا تو نے ہی عمر ابن الحمق خزاعی کو قتل کیا ہے، جو جلیل القدر صحابی تھے اور کثرت عبادت سے جن کا بدن نحیف و لاغر ہو گیا تھا۔ تو نے زیاد بن امیہ جیسے ولد الحرام کو اپنا بھائی بنا کر اسے مسلمانوں کی جان و مال پر مسلط کر دیا۔ عبداللہ ابن یحییٰ حضرمی کو صرف اس جرم کی بنا پر شہید کر دیا کہ وہ دین و مذہب علی ابن ابی طالب کے ماننے والے تھے۔ تو نے اپنے بیٹے یزید کو، جو شراب نوش اور سگ باز ہے، سگ جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ کتا، صحیح ہے، کتے سے کھیلتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا۔ مجھے مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی سے ڈرا رہا ہے، میری نگاہ میں مسلمانوں کے لیے تیری حکومت سے بدتر اور کوئی فتنہ نہیں ہے، اور میری نظر میں تیرے خلاف جہاد سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ باتیں، مہم باتیں جو امام حسین علیہ السلام نے کس سے کہی تھی؟ معاویہ سے کہی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے شیعہ واقعہ کربلا کے بعد۔